अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने जो 5 तरामीम हैं सजेस्ट की हैं जो कि आइन में इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से उनमें कुछ क्लैरिटी लाने के लिए शरीयत कोर्ट के वो जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने के अहल हों उनके बारे में एक क्लॉज़ आइन खामोश था, वो क्लॉज़ डाली गई है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो रिपोर्ट्स आती हैं लेजिस्लेशन के हवाले से उसकी टाइम लाइन 2 साल थी, उसको 1 साल किया गया। जो शरीयत कोर्ट की जजमेंट है रिबा के बारे में वो ट्रांसलेट नहीं थी हो रही प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में, उसको वहाँ पे ट्रांसलेट किया गया। जो शरीयत कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है उसके मैनर में कुछ इबहाम था, उसको दूर किया गया। तो वो अमेंडमेंट्स आज उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है, जो उनके लीगल टीम के सरबराह हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वही तरामीम इस ड्राफ्ट का हिस्सा थी जो कमेटी ने पास किया। तो वो तरामीम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काबीना का और इत्तेहादी जमातों का फ़ैसला है कि वो तरामीम अगर JUIF आज जमा करा के फ्लोर ऑफ हाउस पे लाएगी तो हम उस पर वोट करेंगे। बाकी चीज़ें वही हैं जिसमें आइनी बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की सतह पे और सूबों में भी आइनी बेंचेस का मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर दिया गया है, रेलेवेंट प्रोविजन दे के उसको मशरूत किया गया है, क्योंकि उसके लिए आपको लॉजिस्टिकल तैयारी की भी ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरत भी देखनी है कि आया वहाँ पे लिटिगेशन या उस कैटेगरी के वो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हद तक वो महदूद होगी, एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसमें 199 की 2 शिक्के हैं, वो अगर कायम होती हैं तो उसको कायम करने से पहले उस सूबे की सूबाई असम्बली जो है वो टोटल मेंबरशिप की 51% के साथ रेजोल्यूशन पास करे तो वो नाफिजुल अमल हो जाएंगी। ये तजवीज़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे आई और फिर हमने इस पर कंसेंसस डेवलप किया और इसको उन्होंने कहा कि उस सूबे के मुंतखब असम्बली को आप ये चॉइस देंगे कि अगर वो उस हाई कोर्ट में उस सूबे की हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो तश्कील है यानी कि जजेस की जो नॉमिनेशन है उसका इख्तियार चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है उसके पास होगा। ये एक जुडिशल फंक्शन है क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी कन्फर्मेशन जो है वो आइन के ताबे 18वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। पहले सदर मुमलिकत करते थे वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस की एडवाइस पे, लेकिन हमने 18वीं तरमीम में से एक लार्जर कंसेंसस डेवलप करने के लिए तो जुडिशल कमीशन की जो नई हैयत और शक्ल है इस मुसवदे के मुताबिक उसमें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 4 पार्लियामेंटेरियंस 2 सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से, एक अपोजिशन और ट्रेरी से, ये उसका हिस्सा होंगे। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पहले भी उसका हिस्सा थे, अब भी रहे। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को और जिनके लिए 184 और 199 और एक्सरसाइज होती हैं और जिनके हवाले से एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ज़्यादा इश्यूज हमें आते हैं हमेशा, अक़लियतें यानी कि गैर मुस्लिम जो हमारी बरादरी है पाकिस्तान में और ख़वातीन, ये स्पीकर कौमी असम्बली नॉमिनेट करेंगे गैर मुस्लिम या ख़ातून में से, पार्लियामेंट से बाहर से एक ऐसी शख्सियत को जो क्वालिफ़ाई करते हों कि वो मुंतखब हो सके एज ए टेक्नोक्रेट सेनेट के लिए। उसकी वजह ये थी कि हमारा ख्याल था कि उनकी इनपुट बेहतर होगी, उसके लिए रेलेवेंट फील्ड में 20 साल का तजर्बा है, वो अच्छी शोहरत के हामिल हों और उनकी पब्लिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से सिविल सोसाइटी को भी उसका हिस्सा बनाया गया है। ये और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे पहले की तरह रहेंगे। सूबाई जो है जुडिशल कमीशन उसकी शक्ल वही रहेगी, वो मर्ज हो जाता है। अगर फ़ोन साइलेंट पे कर ले मैं आपका बहुत शुक्र अदा करूँगा। वो जो है वो उस सूबे के जब तैनातियाँ होंगी या उस सूबे से जजेस की जो परफॉर्मेंस एवेलुएशन है वो होगी तो उसके लिए उस सूबे का जो कमीशन का हिस्सा है हमेशा से वो बैठते हैं, उस सूबे के चीफ़ जस्टिस, वहाँ के सीनियर प्यून जज
وہاں کی بار کونسل کا نمائندہ اور صوبائی حکومت کے جو وزیر قانون ہیں وہ اس کا حصہ بدستور رہیں گے۔ ایک نئی چیز جو شامل کی گئی ہے وہ پرفارمنس ایویلویشن ہے کہ عوام کو یہ بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان کے 8-8 10 سال مقدمے پڑے رہتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی اور تاریخیں ڈلتی ہیں، تاریخ پہ تاریخ۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ رولز بنا کے ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ دیں پورے ملک میں۔ میں آپ سے پھر استدعا کروں گا جو بھائی بھی ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر اس فون کو یا باہر لے جائیں یا پلیز سائلنٹ پہ کر دیں۔ سارے دوست کر رہے ہیں، مہربانی کریں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے صرف ایک چھوٹی سی استدعا کی ہے کہ فون سائلنٹ کر لے بس۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اور صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے ساتھ ان کی مشاورت سے پرفارمنس ایویلویشن جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹائم ٹو ٹائم وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ ایسے معزز جج صاحبان جو اپنے حلف کے مطابق بہت اچھا کام کرتے ہیں، انہیں تو ترقی کی منازل بھی طے کرنی چاہیے اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ شکایت آئی ہے کہ کنفرمیشن کے بعد جو ان کے کام کی استعداد ہے یا کام کرنے کی لگن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جب آپ ٹیکس پیئر کی دی ہوئی رقم سے یہ نظام چلا رہے ہیں اور آپ کو تمام سہولیات ہیں، اچھی مراعات دی جاتی ہیں سپیریئر جوڈیشری کو تاکہ اپنے کام پہ توجہ دیں، اور ان کو گھر دینا، ان کی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا، ان کو مناسب یوٹیلیٹی کے اخراجات شامل ہیں۔ ان کے بارے میں کمیشن یہ رپورٹ کرے کہ ان کی جو پروفیشنل استطاعت ہے، کمپیٹنس ہے، وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے ان ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ کیسز وہ پھر کمیشن ریکمینڈ کرے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں وہی اس کی پرانی شکل رہے گی، چیف جسٹس ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوں گے۔ وہ 6 مہینے کا وہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک شکوہ رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ وہاں سال ہا سال ریفرنسز کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ 2-4 کلازز آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ 18ویں ترمیم میں کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں کئی دفعہ ظاہر ہے انسانی آنکھ ہے، کچھ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں۔ وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ 5 ایڈوائزرز جو ٹیکنیکل سائڈ سے ہوں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کی اسسٹنس کے لیے اور وزیر اعظم کی اسسٹنس کے لیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں وفاقی ایڈوائزرز کو رائٹ آف آڈینس ہے کہ وہ جائیں اور اپنے محکموں کے سوالوں کا جواب دیں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں۔ صوبوں کے بارے میں یہ پروین خاموش رہ گئی تھی، وہ رول دے رہے ہیں کہ اب صوبائی ایڈوائزر جو آئین کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف آڈینس ہوگا صوبائی اسمبلی میں۔ آرٹیکل 48 ایڈوائس کے بارے میں اس کی وہ لینگویج سیم ہی رہی ہے، وہ پابند ہوتے ہیں صدر ایڈوائس کے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا، لیکن مصطفیٰ امپیکٹ سے پہلے وزراء اور وزرائے مملکت بھی ایڈوائس بھیجتے تھے ڈائریکٹلی۔ اب وہ نظام چینج ہو گیا، اب کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے، سارا کام کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ترمیم ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ آپ بار بار پوچھ رہے تھے، ابھی وہ اس پیکیج کا حصہ ہے۔ ماضی قریب میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پورے ملک کے کمیشن، جس میں 5 صوبائی ہائی کورٹ یعنی بشمول اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو وفاق کا کمیشن ہے، وہ بہت بڑی اس کی تعداد ہے۔ یوں سمجھ لینا جی کہ 9 رکنی کمیشن یہاں پہ ہے اور 20 اور 20 لوگ جو ہیں وہ صوبوں اور اسلام آباد سے آتے ہیں۔ تو یہ 29 رکنی جو کمیشن اکٹھا میٹ کرتا رہے، جہاں پہ میں نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس بات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ، ان کی ایویلویشن کے حوالے سے پارلیمان کے رول کو ریوزٹ کیا جائے، جس کے بعد پھر یہ اخبارات کی بھی زینت بنا اور پھر کچھ کیسز فکس ہو گئے تھے، اس میں فیصلے بھی آئے۔
تو اس کمیشن نے اپنی رول میکنگ کے لیے تجاویز مرتب کی اور انہی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور میں بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوئیں. جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا ساروں نے اسے بیٹھ کے ری وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو آپ فٹنس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں. اور فرسٹ 3 کے پینل میں سے سپریم کورٹ ایلیویشن ہو یا چیف جسٹس ہائی کورٹس ہو, وہ جو پہلے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے ناموں پہ غور کیا جائے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی, اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ان کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی, جو پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں, وہ نمبر 3 سے لیا گیا. تو وہی جو اصول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اس میں بل میں سجیسٹ کیا گیا ہے, لیکن یہ اختیار وزیر اعظم استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے اپنا یہ اختیار تفویض کیا ہے پارلیمان کو. تو جس طرح باقی سلیکشن کے لیے پارلیمان میں لارجر کمیٹیز ہیں, اس کو اپوزیشن اور حکومت کا توازن دینے کے لیے 12 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے. 8 ایم این ایز اور 4 سینیٹرز کی یہ کمیٹی ہوگی اور یہ حکومت اور اپوزیشن میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جائے گی. اور یہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کو نام فائنل کر کے بھیجے گی, جس کا تقرر